قرضوں کا بمبار انہوں نے انبار لگا دیا ہے، مزید یہ قرضے اٹھا رہے ہیں. اور یہ بجٹ جو ہے یہ ایک بینکر نے دیا ہے اپنے بینکر دوستوں کے لیے، اور یہ لوگ حکومت یا ہائیبریڈ رجیم بینکوں سے ہی، مقامی بینکوں سے مزید قرضے اٹھائے گی 6300 ارب روپے کے، اور جو 4-5 بڑے بینک مالکان ہیں وہ ارب پتی نہیں، وہ کھرب پتی بنیں گے. یہ بجٹ کا خلاصہ ہے. نہ زمیندار میں کچھ ہے. اس کا 450 ارب روپے کا ٹیکہ پہلے محسن نقوی نے باہر یوکرین سے گندم منگا کے پنجاب کے کاشتکاروں کو لگائی تھی. ابھی مریم نواز نے وہ ٹیکہ لگایا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو، نجی شعبے کو دے دیا ہے. کاشتکار رول رہے. آپ کی بے روزگاری زیادہ ہو رہی ہے. آپ کا تقریباً 40 لاکھ نوجوان ملک سے چلا گیا ہے. باہر لوگ جا رہے ہیں. تقریباً 38 ارب ڈالر ملک سے چلا گیا، اور یہ لوگ 7.5 ارب ڈالر کے لیے IMF کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں. اور یہ بھی میں کہہ دوں خواتین و حضرات کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ وزیر خزانہ نے اور وزیر اعظم، جو وزیر اعظم اس کو تو ہم کہتے نہیں ہیں، یہ فارم 47 انسٹالڈ رجیم کا جو کٹ پتلی بیٹھا ہوا ہے شہباز شریف، انہوں نے جرت نہیں کی کہ اپوزیشن کے پرزور احتجاج کے سامنے یہ اپنی تقاریر ہی کریں. لیلے کی طرح وہ آج بھاگے ہیں، اور کل بھی وہ بھاگے تھے. آج بھی ہم نے فلور آف دا ہاؤس میں میں نے اسپیکر سے اٹھ کے کہا، اور میں نے کل بھی کہا کہ آپ کوئی اٹھ کے یہاں پہ ہمارے کمانڈنگ افسر نہیں ہے، ہم لوگ آپ کے ماتحت نہیں ہیں، ہم لوگ ممبران قومی اسمبلی اور اپوزیشن کے اراکین ہیں. ہماری تقاریر سینسر ہو رہی ہیں. آج بھی وائی فائی کا جو سلسلہ تھا اسمبلی کے اندر وہ بھی منقطع کیا گیا، سلو کیا گیا. ورچوئل مارشل لاء انہوں نے لگایا ہوا ہے بلکہ پورا. اور یہاں پہ آزادی آپ کی نہ صحافت ہے نہ رائے ہے. مکمل طور پہ انہوں نے پاکستان کو بلاک کیا ہوا ہے. اس چیز کا ہم لوگ شدید طور پہ احتجاج کرتے ہیں. کل رات ہمارے پرانے ساتھی چودھری اعجاز صاحب کا MNA، جو ہمارے حاجی امتیاز صاحب MNA کے بھائی ہیں، ان کو پولیس نے اور دوسرے لوگوں نے، ایجنسی کے لوگوں نے اٹھا لیا تھا، غیر معلوم جگہ پہ ان کو منتقل کر دیا تھا. اس کے بارے میں بھی ہم نے احتجاج کیا. عبداللطیف صاحب MNA کو جس طرح جج نے سزا سنائی ہمارے باقی ساتھیوں کی، اس کی ہم نے مزاحمت کی. فیصل آباد میں جو اس وقت جج جو ہیں وہ رات کے دیر تک وہ جا کے پروسیڈنگز کر رہے ہیں اور بغیر کسی اس کے وہ کر رہے ہیں اور بلڈوز کر رہے ہیں، اس کا ہم نے نوٹس لایا اور ہم نے کہا اس کی ہم لوگ شدید مخالفت اور احتجاج کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ جو جیل میں یہ کر رہے ہیں، کیسز ان کے مؤخر کر رہے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں، اس پہ احتجاج. بشرا بی بی صاحبہ کو ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو ان کے کیسز لمکا رہے ہیں. عمر چیمہ صاحب کی بیل ہونے والی تھی، وہ نہیں ہوئی. اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز یہاں پہ ہوتے ہیں، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. حسان نیازی صاحب کو ملٹری کورٹس کے اندر رکھا ہوا ہے، ملٹری کورٹس کے ذریعے ان کو سزا دی گئی ہے اور ان کو پریزن میں جیل میں رکھا ہے. ان ساری، اور میاں محمود الرشید صاحب کو، ان کے داماد ابھی جیل کاٹ کے آئے ہیں، ان کو بھی پابند سلاسل رکھا ہوا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہ کینسر پیشنٹ ہیں، ان کو پابند سلاسل غیر جمہوری طور پہ رکھا ہوا ہے. یہ سارے پولیٹیکل پریزنرز ہیں. اور ہمارے PTI کے اسیران جو جیل کاٹ رہے ہیں، پولیٹیکل سیاسی قیدی ہیں، ان ساروں کے اوپر ہم نے بات کی. پر اسپیکر جو ہے وہ اس کے کان پہ بالکل جوں بھی نہیں ہل رہی. وہ اسپیکر نہیں رہا، وہ اس رجیم کا ایک کٹ پتلی بن کے رہ گیا ہے. وہ صرف اور صرف جس طرح ایک حوالدار ہوتا ہے وہ اپنے سکواڈ کو چلا رہا ہوتا ہے، وہ اس طرح کا اس کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. اس چیز کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. میں بھی اپنے ساتھیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں یا وہ بات کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر ایوب صاحب نے وضاحت سے بات کی ہے. میں 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ بات کروں گا، پھر چیئرمین صاحب کریں گے. دیکھیے، یہاں کوئی ملک یا ملک کا نظام چلتا ہے آئین اور قانون کے اوپر. جب آپ ملک کی نظام آئین کو آپ بالا طاق رکھ کے زور اور ظلم کی بنیاد پر نظام چلائیں تو وہ نظام نہیں چل سکتا. ابھی پاکستان میں عملاً ظلم کا نظام ہے. کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں. جو جناب کے ذہن میں آتا ہے وہی قانون ہوتا ہے. کیا اس طرح ایک مہذب معاشرہ چلا جا سکتا ہے؟ کیا اس طرح ایک ملک چلایا جا سکتا ہے؟ کیا اس طرح کے ملک کے اندر جو ہے نا کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے؟ جو ساری کوئی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ یہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین حکومت ہے. اس بجٹ میں تو انہوں نے بتایا کسانوں کو تو انہوں نے رلا دیا.
یعنی آپ پنجاب کے کسان دیکھیں، بلاول بھٹو جو ایک کنفیوز آدمی ہے، بڑی بڑی انگلش بول کے بتاتے ہیں کہ چونکہ میں وہ ایک طرف آپ 50% حکومت کے مالک ہے، آپ کے بلوچستان میں سندھ میں حکومت ہے، آپ جو ہے نا آپ کا والد جو ہے نا صدر ہے، چیئرمین سینٹ آپ کا ہے، آپ ایک طرف تنقید کرتے ہیں دوسری طرف تعریف کرتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ آپ یہ سمجھ نہیں ہے کہ حکومت کے مذہبی لینا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ عوام کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں بلاول بھٹو پیپل پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کسانوں کے ساتھ اس بجٹ میں ظلم ہوا ہے آپ برابر کے ذمہ دار ہیں اس میں۔ بے شک۔ دوسری بات، ججز کے اوپر اس وقت پورا پریشر ہے، ججز کو پوری طریقے سے جو ہے نا کنٹرول کیا جا رہا ہے اور کنٹرول پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں، اور ججز کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہمارے ایم این ایز ہے یا ہماری لیڈرشپ ہے اس کے خلاف فیصلے دے، اور آپ نے دیکھ لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہوا انتہائی نامناسب اور انتہائی میرے خیال میں یہ جو جس طرح تصور پیش کر رہے ہیں اس طرح تو بنانا ریپبلک میں بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ ججز جو ہے نا وہ انڈر پریشر ہوتے ہیں۔ آج اس لیے ہم نے مطالبہ کیا کہ ججز کو رہا کرو، ججز کو رہا کرو، عدلیہ کو رہا کرو۔ ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ انصاف دے، میرٹ کے مطابق انصاف دے۔ عمران خان کے لیے ہم کیا چاہتے ہیں؟ جسٹس، اونلی جسٹس آن میرٹ، میرٹ کے مطابق ہم جسٹس چاہتے ہیں۔ نمبر دوسری بات، جو انہوں نے ٹیکس لگایا ہے پھاٹا اور پھاٹا کے اوپر، ہم کسی طور پر اس کو نہیں مانتی۔ ہم انشاءاللہ تمام اپنے ایم این او کو کہا ہے، تمام پارٹی کو کہا ہے، صوبائی حکومت بھی کہتے ہیں کہ وہ کسی طور پر اس کے ساتھ کوآپریٹ نہ کرے، ڈسینٹنگ نوٹ اور اس میں ڈسینٹنگ نوٹ بھی ڈالا ہے فائنانس کمیٹی میں، اور اس کے خلاف ہم روڈوں پہ جائیں گے۔ اور اس وقت یہ ظلم کا نظام، کفر کا نظام چل سکتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں، لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس ظلم کے نظام کو انشاءاللہ یہ بہت جلد اس کا خاتمہ ہوگا، عمران خان رہا ہوگا، بشرا بی بی رہا ہوگی، اور تمام اسیران جو ہمارے جیلوں میں رہا ہوں گے۔ ہم صرف مطالبہ اس وقت یہ کرتے ہیں کہ ججز کو رہا کرو اور ججز کو اپنا کام کرنے دو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر صاحب نے اور اسد کیسر صاحب نے تفصیل سے ذکر کیا، میں دو چیزوں کا صرف ذکر کروں گا۔ جہاں تک فائنانس بل کا تعلق ہے تو اپوزیشن نے بھرپور حصہ اس میں لیا ہے، احتجاج کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے جتنے میں اویلیبل ممبران تھے ان سب نے اس میں پارٹیسپیٹ کر لیا۔ تاریخ میں سب سے زیادہ کٹ موشنیں ہم نے ڈالی ہے۔ جب کٹ موشن آ جاتے ہیں تو متعلقہ منسٹری کا یہ حق ہے، یہ فرض ہے منسٹری کا کہ اس کا جواب دے دے۔ کسی ایک کٹ موشن کا جواب نہیں آیا تھا اسمبلی پہ۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے کمنٹ وہ ڈال دیے تھے اصلاح میں کہ جی ہم نے اس میں سے امینڈمنٹ ڈالی تھی، اس مرتبہ جتنے امینڈمنٹیں ہم نے ڈالی ہے کبھی اتنی زیادہ امینڈمنٹیں نہیں آئی تھی، اور صحیح امینڈمنٹیں ڈالی تھی ہم نے ان کو وہ بھی ہائی لائٹ کیا تھا کہ جو لاء میں آپ چینجز کر رہے تھے وہ کنسٹیٹیوشنلی بھی نہیں ہو سکتے۔ جس طریقے سے اصلاح میں یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو بھی ختم کر رہے ہیں، نئے لوگوں کو بھی اپوائنٹ کر رہے ہیں، اور نیا طریقہ کار جو انہوں نے اڈاپٹ کروایا ہے یہ سارا اس کے خلاف اس پہ کچھ نہیں آیا۔ آج جو ہم نے احتجاج کیا دو چیزیں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی۔ کل حاجی امتیاز صاحب کے بھائی چودھری اجاز کو اٹھایا گیا تھا، آج فلور آف دا ہاؤس پہ ہم نے دو چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک ہم نے اس کا یہ ذکر کیا کہ اس اسمبلی پہ عمر صاحب نے ایک ریزولوشن موو کرایا تھا جس وقت ہمارے ایم این اے صاحبان کو یہاں سے اٹھایا گیا تھا، اور ہم نے پروٹیکشن مانی تھی کہ یہاں اگر بات کریں گے تو پارلیمنٹیرین اور اس کی فیملی ممبرز کو آپ پروٹیکشن دیں۔ اس پہ خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی بنی، یونانیمس کمیٹی بنی، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ پارلیمنٹیرینز کی پروٹیکشن کا کام کرے۔ اس نے ایک بھی میٹنگ آج تک نہیں کی پارلیمنٹیرین کے پروٹیکشن کے لیے۔ ہم نے چیف اسپیکر کو یہ یاد کروایا کہ یہ آپ کے چیمبر میں بات ہوئی تھی، اس ایوان نے یونانیمس کیا تھا، وہ کمیٹی کنورٹ ہو گئی تھی 26ویں ترمیم کے لیے بجائے اس کے کہ پروٹیکشن کرے۔ دوسرا اس کو ہم نے کہا کہ فلور آف دا ہاؤس پہ وزیر اعظم سے ہم نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ نے یہ ایک آرڈر پاس کر کے وزیر اعظم آفس سے یہ انڈرٹیکنگ مانگی تھی کہ آئندہ سپریم کورٹ کو ایک انڈرٹیکنگ اٹارنی جنرل کے آفس سے وزیر اعظم جمع کرائے کہ آئندہ کسی کو گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا ماں سوائے اس کے کہ وہ ایف آئی آر میں پولیس والے اٹھائے۔ اور جب ہانیہ کی شہادت کی بات ہم نے اور حکومت نے اکٹھا یہاں اس پہ بات کی، اس وقت میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ کہا تھا اور وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یہ میں اسپیکر کے آفس کو بتاؤں گا۔ میں نے اسپیکر صاحب سے آج مطالبہ کیا کہ آج تک آپ کے پاس اس کا بھی ذکر نہیں آیا، آپ نے ہمیں پروٹیکشن نہیں دیے، جبکہ باوجود اس کے کہ ان کے لیجٹیمیٹی کا کوشچن ہے، لیکن ہم پارلیمان میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے پارلیمان کو بھی غیر فعال کر دیا۔ پارلیمان میں بھی اگر آپ بات کریں، ایون اپنے پروٹیکشن کی بات
کرے اور اپنے حقوق کے لیے بات کرے اس کو بھی سنوایا نہیں جاتا. اس لیے ہم نے آج اس پہ احتجاج کیا ہے, اسرائیل پہ بھی احتجاج کیا اور فائنانس پہ بھی کیا.